یسوع مسیح کے قادر جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب کو سلام. ابھی کیا کورس گایا تھا؟ ابھی کورس گایا کیا گایا؟ اے روح پاک ہم تجھے کہاں بلاتے ہیں؟ اپنے. اے روح پاک ہم تجھے پکارتے ہیں کہاں؟ اپنے درمیان. آج خدا جو کرتا ہے وہ بہت اچھا کرتا ہے. آج کلام بھی اسی موضوع پر تھا. میں نے نہیں ہر انسان کو کہا کہ یہ گیت یہ کورس گایا جائے. یہ خدا کی طرف سے یہ سارے ترتیب ہوتی ہے. آج صبح جب ہماری بیٹیاں، میں بہنوں سے بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جب سب آپ اٹھے ہوں تو تیار ہوئے ہیں، گھر میں کچھ کر کے آئے ہیں. کیا کر کے آئے؟ صفائی کر کے آئے. کیا کر کے آئے؟ صفائی کر کے آئے. جھاڑو لگایا، برتن دھوئے، اور بھی جو بھی چھوٹا موٹا کام ہے وہ ہم روٹین میں کرتے ہیں. تو جو چیز ہمیں صاف کرنی چاہیے کیا کبھی وہ ہم نے کی ہے؟ خدا یسوع مسیح فقیر فرشتیوں سے تعلیم کر رہے ہیں کہ تم اوپر سے اپنے برتن، ہاتھ اور منہ، اپنا جسم، اپنا لباس تو دھوتے ہو، لیکن اندر سے تمہارے کیا بھرا ہے؟ کیا بھرا ہے؟ گند بھرا ہے. واقعی ہمارے اندر گند بھرا ہے. کیا کبھی ہم ارد چوگرد ابھی چرچ سے باہر جھاڑو لگایا گیا، اندر بھی لگایا گیا، گھروں میں بھی لگایا گیا. جب چرچ آئے ہیں، ہم نہا کے آئے ہیں، کپڑے چینج کر کے آئے ہیں، کیا ایک چیز کو صاف کیا ہے؟ کیا ہم نے ایک چیز کو صاف کیا ہے؟ اے روح پاک ہمارے کہاں جا؟ درمیان میں اتر آ. ہم تجھے بلاتے ہیں، ہمارے درمیان آ جا. روح پاک ہے کیا؟ اور خدا کو ہم پکار رہے ہیں، خدا کے بیٹے کو پکار رہے ہیں. وہ پاک ہے. وہ پاک ہے. جواب دے، کیا خدا پاک ہے؟ خدا روح ہے، اور ضرور ہے اس کے پرستار روح اور کیا کرے؟ سچائی کے ساتھ پرستش کرے. ہم پکار رہے ہیں کہ اے روح پاک ہمارے درمیان میں اتر آ. ہم تجھے پکارتے ہیں، آ ہمارے درمیان میں. کیا خدا چاہتا ہے کہ ایک جان جو مجھے پکار رہی ہے کہ میں اس کے پاس نہ جاؤں؟ خدا پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہے، اور خدا پکارنے والوں کو جواب بھی دیتا ہے. وہ نیک اور بد دونوں پر اس کی نگاہ رہتی ہے. جب ہم اندر سے پاک ہوں گے، جب اندر سے صاف ہوں گے، تو خدا پھر برکتیں دیتا ہے. آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں کہ خدا کیا چاہتا ہے تو ہم کیا ہیں. پہلا پترس اس کا پہلا باب، ذرا غور سے سنیے گا. آج کا کلام میرے لیے اور آپ سب کے لیے ہے. پہلا پترس اس کا پہلا باب، اس کی 14ویں اور 15ویں اور 16ویں آیت، 3 آیات کا مطالعہ کریں گے. اور کلام میں یوں لکھا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. فقیر آمین. اور لکھا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو. کیا لکھا ہے؟ اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی ان خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے
اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے میں پاک ہوں۔ خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ایک اور حوالہ پڑھیں گے، عبرانیوں 12 باب، اس کی پچھلے 2 خطوط میں، عبرانیوں 12 باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت، یہ 2 حوالہ جات ذرا غور سے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ 12 باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت پر لکھا ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ایک بار پھر پڑھنا، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، آمین آمین۔ لکھا ہے کہ جس طرح تمہارا بنانے والا پاک ہے، تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک ہو۔ جیسے میں پاک ہوں، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جیسے میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو۔ اور پالوس رسول عبرانیوں کے خط میں لکھتے ہیں کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھو اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ 15ویں آیت میں اور سے آخری آیت میں، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اکثر لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ کیسے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ کڑوی جڑ، کڑوی جڑ کا اس میں پالوس رسول لکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی ایسی کڑوی جڑ پیدا ہو جائے جو تیری زندگی میں تجھے ناپاک کر دے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں پاک ہوں تم بھی اپنے سارے چال چلن میں کیا بنو؟ پاک بنو۔ اور آگے ہم نے پہلا پترس میں ابھی ہم نے سنا کہ اپنی جہالت کی، پرانی جہالت کی زندگی کو چھوڑ کر ہم اکثر مسیحی لوگ جب بپتسمہ لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی پادری صاحب ہم بپتسمہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم کیا لینا چاہتے ہیں؟ بپتسمہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اس کی ساری باتوں کو اپنی زندگی میں قبول کرنا چاہتے ہیں، اس کے سارے کلام کو اپنے اندر لینا چاہتے ہیں، جو وہ کہتا ہے ہم اسے اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے بیٹا کہ آپ نے اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑا ہے، اور وہی کہتا ہے کہ تم نے جہالت کی کہ زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو۔ اگر ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے لیکن پھر بھی ہم ان کی خواہشوں میں، ان پرانی چیزوں کی خواہشوں میں طالب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں تو وہ کڑوی جڑ پیدا ہوتی ہے۔ درخت اوپر ہوتا ہے تو جڑ کہاں ہوتی ہے؟ نیچے ہوتی ہے۔ تو جڑ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جڑ کا کام کیا ہوتا ہے؟ پودے کو کیا دینا؟ نشو و نما کرنا۔ جڑ کا کام ہوتا ہے
अच्छा फल पैदा हो। लेकिन जब अंदर कड़वी जड़ होगी, जिस जिंदगी के अंदर कड़वी जड़ होगी, तो क्या वो अच्छा फल देगी? वो अच्छा फल नहीं देगी। और लिखा है, अभी हमने इब्रानियों के खत में पढ़ा है कि कड़वी जड़ क्या होती है? फूट कर तुम्हें दुख दे और इससे सबब से तुम नापाक होगे। कड़वी जड़ का हमारी जिंदगी में दुख पैदा करना है। कड़वी जड़ का मकसद है कि दरख्त पर फल इस मौसम में, इस फजा के मौसम में, इस शख्स में अच्छे फल, अच्छी अदालत ना पैदा हो। कड़वी जड़ वो है जो हमारे अंदर है, जो हमें पाक नहीं होने देती, बल्कि जो अंदर है वो बाहर आता है। खुदा यीशु मसीह ने के अगर हम तारीख में देखें तो उसमें खुदा यीशु मसीह को फकीर फरिश्तों ने कहा कि ऐ रब्बी, तेरे शागिर्द हाथ धोकर क्या नहीं करते? खाना नहीं खाते, वो तो नापाक है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो चीज अंदर जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, बल्कि जो अंदर से निकलती है वही चीज इंसान को नापाक करती है और वो उसके किरदार को खराब कर देती है। कड़वी जड़ हमेशा अंदर से अच्छी चीजें नहीं लेती, बल्कि कलाम में लिखा है जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। इसका मतलब है कि जो हमारे अंदर कड़वापन है, जो कड़वी जड़ है, जो हमारी जिंदगी में नफरत को पैदा कर रही है, जो हमारी जिंदगी में अदावतें पैदा कर रही है, जो हमारी जिंदगी में अच्छी बातें हमारे मुंह से निकलने नहीं देती, वो जड़ हमें पाक नहीं होने देती, बल्कि जो दिल में भरा है वही इंसान के मुंह पर आता है। अगर एक शख्स दुआ कर रहे हैं, मुकाशफा में देखें तो लिखा है जो नजस है वो नजस ही होता जाएगा, जो पाक है वो पाक ही होता जाएगा। हमें पाक बनना है, इसीलिए उसे कहा कि तुम अपने सारे चाल चलने में क्या बनो? पाक बनो। पाक बनने से ही बरकत होती है। पाकीज़गी जब इंसान की जिंदगी में आती है, पाकीज़गी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आती है, पाकीज़गी खुदावंद यीशु मसीह के रफ़ाकत में आती है, पाकीज़गी खुदावंद के कलाम से आती है। उसके दुआ करने से इंसान की जिंदगी में कड़वापन खत्म होता है। और जब हम उसकी रोटी और खून में से प्याले में से पीते हैं तो क्या खुदा का खून इंसान की जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकता? कर सकता है। यशाया में लिखा है, उसके पहले दूसरे बाप में लिखा है कि तू जिस रंगे में रंगा है मैं उस रंगे से मैं तुझे तब्दील करने की कुदरत रखता हूँ। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह हमें तब्दील करना जानता है। उसने अपने लहू से हमें धो दिया है। और जो शख्स उस कड़वी जड़ को निकालना चाहता है, अगर कोई शख्स अपने अंदर से नापाकी को दूर करना चाहता है तो आज के वक्त है कि उसकी सलीम के पास आ जाए, क्योंकि उसका लहू जब आपकी जिंदगी में आएगा, जब हमारी जिंदगी में कड़वापन होगा तो हम यीशु के पास नहीं जा सकते। हम उन रास्तों में से, हम उन निजात के दरख्त के पास, उस जिंदगी के दरवाजे को पास नहीं जा सकते, क्योंकि कलाम कहता है कि जैसे मैं पाक हूँ तुम भी अपने चाल चलन में पाक बनो। पुराने अहदनामा में एक हमें बड़ी अच्छी खुदा के कलाम में से प्रैक्टिकल मिलता है। यूसुफ की आपने सारी कहानी को पढ़ा होगा। यूसुफ याकूब का बेटा यूसुफ जो सबसे छोटा था, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, कि उसके भाइयों ने उसे क्या किया? उसके भाइयों ने उसे क्या किया? बेच डाला। लेकिन जब बेच दिया गया और जब उस सारे प्रोसीजर से वो गुजरा
تو کیا یہ خدا کا منصوبہ تھا؟ یہ خدا کا منصوبہ تھا یوسف کو وہاں بیچا جانا، ان قید میں ڈالا جانا، ان ساری مصیبتوں میں سے گزرنا، یہ اس کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ خدا کے نظر میں ایک ایسا کام وہ کرنے کو تھا، اس کی ذریعے سے خدا چاہتا تھا، اس کا پریکٹیکل کر رہا تھا، خدا اسے آزما رہا تھا، اس کے اندر سے اس کڑوے پن کو ختم کر رہا تھا، خدا اس کی پاکیزگی کو دیکھ رہا تھا، خدا اس کے کردار کو دیکھ رہا تھا۔ آج ہماری زندگی میں بھی خدا کردار کو دیکھ رہا ہے، خدا آج بھی ہماری زندگی میں ایسے موڑ ہماری زندگی میں پیدا کر دیتا ہے کہ ہم آزمائے جائے، ہمیں بھی اسی طرح تولا جائے، ہمیں بھی اسی طرح ان سارے چکروں میں سے گزارا جائے جیسے ایک گنے کو اس رس کو نکالنے کے لیے بیلنے میں سے نکالا جاتا ہے، ایسے ہی خدا اپنے لوگوں کو کام کے لانے کے لیے، اپنے لوگوں کو برکت دینے کے لیے پہلے ان کو آزماتا ہے، پہلے ان کے اندر پاکیزگی کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ جیسے یوسف کو آزمایا گیا، یوسف کو آزمایا گیا، اس عورت نے بڑی کوشش کی، اس عورت نے بڑی کوشش کی کہ یوسف کو ناپاک کر دے، اس جڑ نے بڑی کوشش کی کہ یہ جو پاک شخص ہے، جو خدا کے اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتا ہے، وہ چاہتی تھی کہ اس کا بدن اس ناپاک جڑ کی وجہ سے ناپاک ہو جائے، لیکن خدا کا خوف اس کے دل میں تھا، اس کا خوف ہی اسے پاکیز کر رہا تھا۔ اگر آج بھی اگر ہم کلام میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں خدا کی نظر میں ایسی بدی نہ کروں کہ میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کروں، اس کے ساتھ صحبت کروں، کیا میں خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں؟ تو یہ کیا واقعہ ہوا؟ جب وہ وہاں اس کمرے سے بھاگا تو لکھا ہے کہ اس کا جو بہر پن تھا، اس کا جو کرتا تھا، جو اس کی قیمتی لباس تھا، اس نے جو اوپر پہنا ہوا تھا، وہ جلدی سے وہاں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کڑوے، اس ناپاک دھراتے کو اس نے کیا کیا؟ رد کیا۔ اگر آج اگر ہم دیکھیں تو اس نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کھویا تھا، جو کچھ بھی اس نے کھویا تھا، خدا نے اسے دگنا اسے عطا کیا۔ اس وقت جب ہم اس کڑوی جڑ کو اپنے اندر سے نکالیں گے، اس کڑوی جڑ کو اپنے اندر نشو و نما نہیں ہونے دیں گے، جو ہماری زندگی کو ناپاک کرتی ہے، جھوٹ بولنا، عداوت رکھنا، غصہ کرنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، عیب جوئی کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے ایک کڑوی جڑ ہے جو ہماری زندگی کو ناپاک کر رہی ہے، ہمیں خدا کے پاس نہیں جانے دیتی۔ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں، ہم روز اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں، ہر روز ہم کلام پڑھتے ہیں، لیکن کڑوی جڑ ہمارے اندر موجود ہے۔ جب وہ کڑوی جڑ ہمارے اندر سے نکلے گی، جب ہم خدا کی حضوری میں پاک ہو جائیں گے تو خدا یسوع مسیح ہمیں برکت دے گا۔ اسی طرح جس طرح اس نے یوسف کو سرفراز کیا، آج بھی ہمیں وہ سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج بھی وہ آسمانی اور زمینی برکتوں سے ہمیں لبریز کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو ساری چیزیں تم کو میراث میں مل جائے گی۔ اس وقت جب لکھا ہے کہ جیسے تم اپنے چال چلن میں پاک بنو، جیسے میں پاک ہوں تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ اور کلام عبرانیوں میں 12 باب میں ہم نے پڑھا کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھو، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھو اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ ہم کلام مقدس میں لکھتے ہیں کہ خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم؟ کیا کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم خدا کو دیکھنا چاہتا ہیں تو متی 5 باب میں اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص
جس کا دل پاک ہے وہ خدا کو، جس کے دل پاک ہے وہ خدا کو دیکھے گا، ادروائز کوئی شخص خدا کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جب تک کڑوی جڑیں، کڑوا پن، وہ عداوتیں، وہ لڑائی جھگڑا، وہ بدعتیں، وہ ہر کام اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، ہم خدا کے تخت کے پاس نہیں جا سکتے، ہم اس کے گلہ میں نہیں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہی شخص خدا کے گلہ میں شامل ہوگا، وہی شخص خدا کی حضوری میں قائم ہوگا۔ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کے دل پاک ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ آئیں ہم سب اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں۔ اگر ہمارے میں بھی کوئی کڑوا پن ہے، اگر ہمارے میں بھی جڑیں ہیں، تو آئیں خدا کی پاک سلیب کے پاس چلے جائیں۔